اور ایک امپورٹنٹ بات آخری جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو موجودہ ملک کی سیاسی حالات ہیں اور جو کچھ سوسائٹی کے اندر جو نظام ہے، اس نظام سے کبھی توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کو انقلاب کا راستہ ملے گا، اور انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ تو نظام وراثت ہے، جاگیرداروں کا، سرمایہ داروں کا، وڈیروں کا، غنڈہ گردوں کا، دہشت گردوں کا اور ساز باز کرنے والوں کا ایک نظام ہے، جال ہے۔ اس جال میں مچھلیاں، چھوٹی بڑی مچھلیوں کو پکڑنے کے طریقے ہیں، بس شکاری ہیں، سارے شکار کرتے ہیں۔ اس پاکستان میں اس انتخاب سے کبھی انقلاب نہیں آئے گا۔ میں اس کو 100 بار کہیں تو 100 بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس چکر میں اپنے آپ کو پریشان مت کریں۔ یہاں تو وہی لوگ چلے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، جو رنجیت سنگھ کے زمانے میں ایسے حلقے بھی ہیں۔ کالا باغ کی طرف چلے جائیں تو رنجیت سنگھ کے زمانے میں جو بڑے تھے وہی آج تک موجودہ 2010 میں بھی وہی بڑے ہیں، جن کو رنجیت سنگھ نے جاگیریں الاٹ کر کے بڑا بنایا تھا، وہی ہمیشہ منتخب ہوتے آئے ہیں، انہی کے سر پہ پگڑی رہی ہے۔ انگریزوں نے جنہیں خان بہادر بنایا تھا اور نواب بنایا تھا، انہی کے بیٹے، پھر ان کے پوتے، پھر ان کے بیٹے پوتے بیٹیاں، آج تک، آج 2008 کے الیکشنوں تک ابھی تک وہی ہیں۔ ایک تسلسل ہے، وہاں پورا خطہ پڑا ہوا ہے، وہ الٹے لٹک جائیں، وہاں جمہوریت کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ شاہ نواز بھٹو تھے، وہ حکومت بمبئی کے وزیر تھے، انڈیا کے زمانے میں بمبے کے وزیر تھے، ان کو سر کا لقب ملا تھا۔ 1934 میں انہوں نے سندھ پیپلز پارٹی بنائی تھی، سر شاہ نواز بھٹو نے سندھ پیپلز پارٹی 1934 میں۔ پھر ان کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو تھے، 1958 میں 1958 میں وزیر تجارت بنے، 1963 میں وزیر خارجہ بنے ایوب خان کے ساتھ، وہ پھر پیپلز پارٹی بنی، پھر آگے ساری ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ بہاولپور کے حلقے ہیں۔ 1904 میں آج سے 100 سال پہلے تو وہ مشتاق گرمانی وہ وزیر تھے، وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر آگے انہی کی اولاد میں بیٹے پوتے پڑپوتے آج کے دن تک وہی حلقوں پر قائم چلے آتے رہے، خود ہوں، بیٹے ہوں، پوتے ہوں، بھتیجے ہوں، بیٹیاں ہوں، بھتیجیاں ہوں، اور پھر ان کی حمایت یافتہ لوگ ہوں، اثرات ہیں۔ اس طرح ملتان کے گرد و نواح میں ہیں، قریشی خانوادے ہوں، گیلانی خانوادے ہوں، مخدوم کے مخادیم خانوادے ہوں، آگے تک آپ چلے جائیں، پورا کا پورا خطہ پڑا ہوا ہے۔ ڈیرہ غازی خان چلے جائیں، مزاری خاندان ہوں، لغاری خاندان ہوں، کھوسا خاندان ہوں، ایک پوری تاریخ ہے۔ 1930 سے اقتدار پر ہیں، 1930 سے، اور ہر دور کے الیکشن میں وہی لوگ، اور انہی کے لوکل حلقے بن جاتے ہیں، 8-10 امیدوار 4-5 کھڑے ہوتے ہیں، انہی کا گروپ ہوتا ہے، وہ جن کے سر پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ پھر بڑے بڑے نواب کے نیچے اور لارڈ کے نیچے، فیوڈل لارڈ کے نیچے پھر چھوٹے بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی طریقہ چلتا ہے۔ الغرض یہ سارے وہی خاندان چلتے ہیں، اور پھر ایک نیا دور آ گیا جس میں شہر انوالو ہو گئے، وہ جاگیردار تھے، فیوڈل لارڈز تھے، شہر میں کیپٹلسٹ آ گئے، سرمایہ دار آ گئے، اور بڑے بڑے بزنس مین آ گئے، وہ انٹر ہو گئے۔ اب آپ لاہور کا جائزہ لیتے چلے جائیں، فیصل آباد کی طرف چلے جائیں، سرگودا کی طرف چلے جائیں، گجرانوالہ کی طرف چلے جائیں، راولپنڈی، الغرض کہیں جا کے کوئی 25-30 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں ایک آدھ سیٹ ایسی ملے گی جہاں ایک وقت کے ساتھ کسی ایک نے اسٹیبلش کر لیا، وہ پرانے جاگیرداروں میں سے نہیں تھا، ایک آدھ کوئی جگہ مل جائے گی۔ 25-30-40 سیٹوں کے بعد ایک آدھ حلقے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیفرنٹ مثال ملے گی۔ آپ تھرو آؤٹ سیالکوٹ چلے جائیں، جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں، سندھ سے، اب آپ دیکھتے چلے جائیے، سرحد میں چلے جائیں، اب میں نام نہیں لیتا مگر وہ ساری تاریخ ہے، جس حلقے پہ آپ نگاہ دوڑائیں، اگر آپ کا 10 لاکھ
15 لاکھ یا 10 لاکھ ووٹرز کا ایک حلقہ ہے، 2 خاندان ہیں یا 3، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، پہلے زمانے کو انکلوڈ کر لیں، اسی خاندان کے پاس ہی سیاسی قیادت رہی ہے، یا 2 خاندانوں کے پاس ہے یا 3 یا 4 خاندانوں کے پاس، بس انہی سے امیدوار آتے ہیں، خواہ وہ ادھر کا ٹکٹ لے لیں یا اس طرف کا ٹکٹ لے لیں، آزاد ہو جائیں، کسی اور کا ٹکٹ لے لیں۔ 15 لاکھ 20 لاکھ کے حلقوں میں 2-4 خاندان سے باہر جمہوریت نہیں نکل سکتی، تو بتائیے جمہوریت ہوئی ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ شہروں کے اندر سرمایہ دار ہیں، مالدار ہیں، اب اس کے اندر غنڈہ گردی بھی ایڈ ہو گئی، بدماشی بھی ایڈ ہو گئی، سرمایہ ایڈ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایجنسیاں ایڈ ہو گئیں، اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، اس کے ساتھ بیرونی طاقتوں کی اسٹیبلشمنٹ ایڈ ہو گئی، ایجنسیاں بھی ایڈ ہو گئیں، یہ سب عوامل مل گئے۔ ان عوامل کے ساتھ انتخاب ہوتے ہیں، یہ الیکشن ہے پاکستان کے۔ کون بے وقوف ہے جو اس پورے نظام کو جمہوریت کا نام دے گا؟ مگر 24 گھنٹے آپ سنتے ہیں اسی کو جمہوریت کہا جا رہا ہے، اسی کو نظام کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سارے کھاتے پیتے ہیں اس نظام سے، یہ ستون ہے اس پورے نظام کے، یہ جو پورا کا پورا ٹیمپل ہے، پورا گردوارہ ہے، یہ پورا کا پورا جو اڈا ہے، یہ اس کے ستون ہیں، انہی کے ساتھ اس کی چھت قائم ہے، اور چھت ان ستونوں کے ساتھ، ستونوں کی رونق چھت کے ساتھ، یہ حصہ ہے، پارٹ اینڈ پارسل ہے پوری گیم کا۔ اور 17 کروڑ عوام جو ہے وہ سب ان کو بے وقوف بنا رکھا ہے، ان کو شعور سے محروم رکھا ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن طریق سے جس نام سے ہم الیکشنز کرتے کراتے ہیں اس ملک میں، یہ جمہوریت اور یہ انتخابات ان ملکوں کو سوٹ کرتا ہے جن کے پیچھے 200 سال کی ایک پوری ایجوکیشن کا تسلسل ہے، تعلیم ہے، شعور کی بیداری ہے، معاشرتی بیداری ہے، ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے، ایک سفر ہے 200 سال کا، اور آج کا شہری، اور پوری تعلیم ہے اسے، آج کا شہری ان مغربی دنیا کے ان تمام ممالک کے شہری اسکول گوئنگ بچے بھی جماعتوں کے کریکٹر سے واقف ہیں، ان کی پالیسیز سے واقف ہیں، ان کے مینیفیسٹو سے واقف ہیں، قومی تمام ترجیحات سے واقف ہیں کہ کون کس پالیسی، کس حکومت کی اگر یہ پارٹی گورنمنٹ میں آ گئی تو پالیسی کیا ہوگی۔ ایک ووٹر جب ووٹ دیتا ہے انگلینڈ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، باہر کی دنیا میں جہاں الیکشن ہوتے ہیں، ایک ووٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میں ووٹ اس پارٹی کو دے رہا ہوں، اگر یہ پارٹی اقتدار پر آئی تو ان کی ہیلتھ پالیسی کیا ہوگی، امیگریشن پالیسی میں کیا تبدیلی آئے گی، جابز اور بزنس میں کیا فرق آئے گا، ٹیررزم پر، ان لینڈ سیکیورٹی پر پالیسی کیا ہوگی، سوشل اویئرنیس پر کیا ہوگا، انکم سپورٹ کیا ہوگی، سوشل اکنامک جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہوں گے، ٹیکسز کے کٹس کیا ہوں گے، ریونیوز کیا ہوگا۔ ایک شخص کو پتا ہوتا ہے، ووٹ ڈالنے والے کو، کہ میرے ووٹ کے اثر سے ملک کی ان پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی، اس پارٹی کا یہ مینیفیسٹو ہے۔ اس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، ویسٹرن ڈیموکریسی۔ ہر ووٹر کو شعور ہے، پھر وہ پارٹیاں 100% کامیاب ہوں یا نہ ہوں، مگر ان کی سٹرگل انہی خطوط پہ چلتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ اچیو کرتی ہیں۔ اور پھر ایک شخص پر گھر کے اندر رہتے ہوئے دوسرے شخص کا اثر اور انفلوئنس نہیں ہوتا۔ اگر میاں بیوی ہیں، ایک فیملی 2 افراد پر مشتمل ہے، شوہر کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی کس کو ووٹ دے کر آئی ہے، یہ ڈیموکریسی، اگر تو چلنا ہے ڈیموکریسی پر، اس سے جمہوری نظام وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو سب فراڈ ہے، پوری قوم کو دھوکہ دینا ہے، پوری قوم کو جہالت کے اندھیرے میں دھکیلنا ہے، اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ساز باز کرنا ہے۔ بیوی کو معلوم نہیں میرا شوہر کس کو ووٹ دے آیا، بچوں کو معلوم نہیں ماں باپ نے کہاں ووٹ دیا، ماں باپ کو معلوم نہیں بچوں کو کہاں ووٹ دیا۔ جمہوریت ہے، آزادی رائے ہے، اور ہر ایک کی رائے خفیہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، پوچھتا بھی نہیں ہے۔ اس طرح جمہوریت، جمہوری ادارے، جمہوری حکومتیں وجود میں آتی، اس سے نظام بنتا ہے۔ اور دوسرا میں نے بتایا کہ ووٹ دیتے ہوئے اسے یہ بھی علم ہے کہ میرے ووٹ سے ملک کی پالیسیوں میں یہ تبدیلیاں آئیں گی۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے اس قوم کی حالت، اس کی تعلیم، اس کا شعور، اس کی آزادی فکر، آزادی رائے،
ان مغربی ممالک کی میں نے آپ کو ایک مثال دے دی ہے، صرف کمپیئر کر لیں. یہاں کس کو کیا پتا ہے کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا؟ یہاں تو ووٹ دیتے ہیں آپ گلیاں بنا دیں، نالیاں بنوا دیں، کھمبے رکھوا دیں بجلی کے، برادری کو ووٹ ملتے ہیں، ہنڈا گردی کو ووٹ ملتے ہیں، پیسے کو ووٹ ملتے ہیں، آٹے کے تھیلے تقسیم ہوتے ہیں اس کے ووٹ ملتے ہیں، نقد و نقد ملتا ہے سارا اس کو ووٹ ملتے ہیں، ساز باز ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ لگ جاتی ہے، پولیس لگ جاتی ہے، ڈی سی اور ساری مشینری شروع ہو جاتی ہے، ہوا بن جاتی ہے، میڈیا شروع ہو جاتا ہے، انہی کے نام لے کر مخالف موافق تذکرہ صبح و شام اینکرز لگ جاتے ہیں، پیسے بٹ جاتے ہیں، کروڑوں کھربوں اربوں روپے کی ڈیلز ہو جاتی ہیں، 2-3 مہینے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، باقی ساروں کا نام جتنے شرفاء ہیں جن کے پاس حرام کی دولت نہیں، کروڑوں اربوں روپے لگانے کے نہیں، جن کے پیچھے ایجنسیاں نہیں اندرونی اور بیرونی، وہ ساروں کا صفایا ہو جاتا ہے اس ملک کی زمین سے، میڈیا سے، اخبارات سے. وہی زندہ رہتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس غنڈہ گردی ہے، جن کے پاس برادری ہے، جن کے ساتھ ایجنسیاں ہیں، بیرونی دباؤ ہے. جس کے پاس علم ہے اس کا صفایا ہو جاتا ہے، فکر ہے اس کا صفایا، جس کے پاس کردار ہے اس کا صفایا، جس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اس کا صفایا، جو ملک کی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں ان کا صفایا. اخلاق، شرافت، علم، فکر، امانت، دیانت، یہ سب جرائم ہیں اس نظام کے اندر. جس نظام کو بچانے پر یہ ساری حکومتیں اور جماعتیں متفق ہیں، اس نظام کو بچاؤ، نظام کو بچاؤ. آگ لگے تمہارے نظام کو، جہنم میں جائے یہ نظام، بھاڑ میں جائے یہ نظام جس نے 13 کروڑ عوام کو دوزخ میں ڈال رکھا ہے. لٹیروں کا نظام، بددیانتوں کا نظام، کرپٹ لوگوں کا نظام، حرام خوروں کا نظام، عیاشوں کا نظام، جاہلوں کا نظام، سازشیوں کا نظام. یہ چند لوگوں کا نظام ہے، ان کے مفادات کا. یہ 17 کروڑ کا نظام نہیں ہے، ان کو تو بھیڑ بکریاں بنا رکھا ہے. 24 گھنٹے ایک شور ہے کہ نظام کو بچنا چاہیے، ہر صورت نظام کو بچنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں یہ نظام ہے کیا؟ اس نظام کی ذرا تعریف تو کوئی کر کے بتا دے مجھے. یہ نظام ہے جو میں نے بتا دیا. باریاں بنی ہوئی ہیں، وہ گئے وہ آ جائیں گے، اور اب تو باریاں بھی نہیں، ساروں کا اکٹھا حصہ ملتا ہے. وہ باریوں کا وقت بھی گیا، اب سارے اکٹھا ایک ہی بار حصہ لے لیتے ہیں. کوئی مرکز میں ہے، کوئی پنجاب میں ہے، کوئی سرحد میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، کوئی سندھ میں ہے. آپ گنتی کر لیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. اب دیکھ لیں کیا نظام ہے، سب حصہ لے رہے ہیں.